جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے لائیو ہوں اپنے مہمان اور میزبان کو لے کے۔ ہر شام 5 بجے کی طرح آج بھی آپ کو انتظار تھا، تو لیجئے مہمان اور میزبان دونوں آپ کے روبرو ہیں۔ میں مہمان کا تعارف تو نہیں پیش کروں گا، وہ وانی صاحب کریں گے، لیکن میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ یہ محترم ناصر عزیز صاحب ہیں، پیشے سے وکالت کے پیشہ یعنی ان کا وکالت ہے، اور بہترین شاعر اور ادیب ہیں۔ آج ان کا موضوع بہت ہی میں کہوں گا کہ خاص ہے، چونکہ ہم اپنے اسلاف کو بھولتے جا رہے ہیں اور اسی کی یاد دہانی انہوں نے کرانی ہے، اردو شعراء میں مصحفی کا مقام و مرتبہ۔ تو آپ کے روبرو ہیں ہمارے مہمان ناصر اور ہمارے میزبان مشتاق احمد وانی صاحب۔ جی شکریہ محترم۔ آپ معزز ناظرین، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میں مشتاق احمد وانی محبت اور نیک دعاؤں کے ساتھ آج پھر تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر ایک نئے مہمان کو لے کر آپ کے روبرو ہو رہا ہوں۔ اور آج ہمارے مہمان ہیں محترم جناب ناصر عزیز ایڈوکیٹ، دہلی سے ان کا تعلق ہے۔ ایک اچھے شاعر و ادیب کی حیثیت سے اردو ادبی حلقوں میں ان کی ایک پہچان ہے۔ میں اپنے مہمان جناب ناصر عزیز صاحب کو جو ہے حفیظ جونپوری کے شعر کے ساتھ ناظرین آج آپ کے روبرو ہونے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ہوا ہے، ابر ہے، برسات ہے، پانی برستا ہے۔ ہوا ہے، ابر ہے، برسات ہے، پانی برستا ہے، کسی سے ملنے کو ایسے میں کیا کیا جی ترستا ہے۔ تو میں آج کے مہمان محترم ناصر عزیز ایڈوکیٹ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں میزبان مشتاق احمد وانی اور ناصر صاحب آج آپ ہمارے مہمان ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا خیر مقدم ہے فیس بک لائیو پروگرام پہ تحریک بقائے اردو کے حوالے سے۔ تحریک بقائے اردو، عرفان عارف صاحب، وانی صاحب اور تمام احباب کی خدمت میں یہ بندہ حقیر جو ہے اپنا سلام پیش کرتا ہے، اور بڑی مسرت کا موقع ہے کہ اردو دنیا کے ساتھ ساتھ کشمیر کی دنیا سے بھی آج میں جڑ رہا ہوں، اور میرے لیے بڑا مسرت کا موقع ہے۔ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ اردو دوستوں سے اردو کے حوالے سے، اردو شعراء کے حوالے سے اور اردو شاعری کے حوالے سے بات ہو۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ شام آپ کی موجودگی کی وجہ سے یقیناً بہت ہی پر لطف اور پرمغز ہونے والی ہے۔ ناصر عزیز صاحب، ہمارے ساتھ آپ کے چاہنے والے ہمارے ناظرین میں سے جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فیاض خان صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے تحریک بقائے اردو کے فارمیٹ کے مطابق، اس پیج کے فارمیٹ کے مطابق آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا اپنے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ کا تعلیمی اور علمی و ادبی سفر کہاں سے شروع ہوا، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو روشناس کروائیں۔ جی میں بالکل اس سلسلے میں اپنی بات رکھوں گا، اور میرے لیے بڑا شکر و فخر کا موقع ہے کہ میرا تعلق جس جگہ سے ہے، جو میری جائے پیدائش ہے، وہ جائے پیدائش اس شاعر کی ہے جس کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنا ہے۔ میرا مطلب ہے مصحفی صاحب جہاں پیدا ہوئے، میری جائے پیدائش بھی وہی ہے، یعنی بہت ہی معروف بستی ہندوستان کی یو پی میں امروہہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ واہ، وہی امروہہ جہاں سے مصحفی آئے، اور وہی امروہہ جہاں سے اور بہت برگزیدہ علمی، ادبی اور فلمی شخصیات جن میں خاص طور سے کمال امروہی ناصر عزیز صاحب، کمال امروہی بہت بڑی شخصیت ہیں
جو فلمی دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی ہیں، اور وہ صرف نہیں تھے، بہت ادبی قسم کے شخص تھے، اور ظاہر ہے وہ ادب ہی ان کو وہاں لے گیا تھا، اور وہ ادب سے ہی ان کا وہ تعلق تھا جس نے ان سے اس طرح کی فلمیں محل، پاکیزہ اور رضیہ سلطان اور اتنی عظیم الشان فلمیں جو میرے خیال سے صدیوں یاد رکھی جائیں گی اور آج بھی بہت مقبول ہیں۔ بہرحال ایسی بستی سے میرا تعلق ہے، اور چونکہ آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے تو میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرا تعلیمی سلسلہ ابتدائی جو ہے وہ امروہہ میں ہی ہوا، اور میں نے وہاں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہیں ایک ڈگری کالج سے میں نے گریجویشن کیا، اور لیکن اس کے بعد ظاہر ہے وہاں تعلیم کے اعلیٰ تعلیم کے مواقع پھر کم تھے، تو اس لیے میں نے پھر دہلی کا رخ کیا، اور میں قانون کی تعلیم کے حصول کے لیے دہلی آ گیا، اور یہاں دہلی یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا، اور یہاں پھر میں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ دہلی یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے، کیمپس لا سینٹر، وہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ باہر کے ممالک کو بھی اگر ہم اس میں شامل کریں تو اپنے تعلیم کے لیے اور اپنے طلباء کے لیے بہت معروف ہے۔ یعنی میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے جو ہم عصر تھے، میرے جو ہم جماعت تھے، ان میں سے 4 لوگ تو اس وقت یا 5 سپریم کورٹ میں ہیں، اور 8 لوگ ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی سینئر وکیل اور بڑے نامور وکلا وہاں سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو مجھے خوش نصیبی رہی کہ تعلیم کے سلسلے میں مجھے خاصا ایکسپوجر ملا۔ امروہہ سے لے کے دہلی تک کا میرا تعلیمی سفر جو ہے بہت ہی باعث اطمینان رہا، اور اس میں ایک مزیدار بات یہ بھی ہے کہ میں اردو کا طالب علم بھی رہا۔ میں نے گریجویشن تک باقاعدگی سے اردو کی تعلیم بھی حاصل کی، اور میں اپنے کالج کی بزم اردو کا صدر بھی رہا، اور اس صدارت کے زمانے میں مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ جان ایلیا صاحب جو 16 سال کے طویل عرصے کے بعد امروہہ تشریف لائے تھے، ان کی پذیرائی بھی ہم نے اپنی بزم اردو میں کی، مشاعرہ رکھا جو بہت کامیاب تھا، اور وہ ہمارے لیے تاریخی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ بعد کے سالوں نے ثابت کیا کہ جان ایلیا کا جو مقام ہے وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہے۔ بطور خاص اب کے پچھلی 2 دہائیوں میں جس طرح اچانک جان ایلیا جو ہے وہ شاعری کے افق پہ بہت ہی جانا مانا، بطور خاص نوجوانوں کے درمیان جو مقام حاصل کیا ہے، مرتبہ حاصل کیا جان ایلیا نے، وہ قابل رشک ہے۔ بلا شبہ یہ ایک چھوٹا سا میرا تعارف تعلیمی حیثیت جو آپ نے سوال کیا تھا تعلیم کے تعلق سے، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ناصر عزیز صاحب، آپ کا تعلق ایک ایسی یعنی کہنا چاہیے کہ ایسی سرزمین سے ہے جو بڑی زرخیز ہے علمی ادبی لحاظ سے، اور بڑے ذہین قسم کے لوگ امروہہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف عدل و انصاف ہے، جس پیشے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کا پیشہ، اور سماج میں ظلم اور استحصال اور نابرابری اور بہت ساری چیزیں، اور یعنی بحیثیت ایک بڑے ذہین وکیل کے یہ جو ادب کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے، اس کا بہت حد تک پس منظر تو آپ نے بیان کر ہی دیا، لیکن میں ایک جاننا چاہوں گا کہ اردو کے لیے خاص طور سے آپ کے اندر جو ذوق و شوق پیدا ہوا وہ ظاہر ہے کہ سکول کی تعلیم یا کالج کی تعلیم کے دوران ہوا ہی ہوا، لیکن کیا آپ باضابطہ شاعری یا نثر نگاری میں بھی آپ کی کچھ چیزیں تو آئی ہوں گی ظاہر ہے، تو اس سے متعلق ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آج تک آپ کی کیا کچھ تخلیقات سامنے آئی ہیں؟ مانا کہ آپ کی ابھی کوئی آپ کے اس سوانح خاکے کو چونکہ جب میں پڑھ رہا تھا، اس پہ غور و فکر کر رہا تھا، تو مانا کہ اگرچہ کوئی
کتابی صورت میں ابھی آپ کا کلام نہیں چھپا ہے یا کوئی نثری کوئی ادب پارا سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ بات جو ہے کافی یعنی خوشائند ہے اور دل کو تسلی دینے والی بات ہے کہ آپ مسلسل لکھ رہے ہیں اخبارات میں، رسائل میں. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آج تک آپ نے جو نوعیت کا ہے کیا ہے. آپ کے سوال، بلکہ اگر سوالات کہا جائے تو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. میں یہ عرض کر دوں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی اشارت کہا تھا کہ میرا تعلق امروہہ سے ہے، اور چونکہ میری گریجویشن تک تعلیم وہاں ہوئی، اور میں اردو ادب سے اس لیے جڑا رہا کہ وہ میرا مضمون بھی رہا بی اے تک. یہ الگ بات کہ میں دہلی آیا تو حالانکہ دہلی ظاہر ہے اردو والوں کا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود جو آپ سمجھتے ہیں کہ حصول تعلیم اور اس کے بعد فکر معاش تو ذرا سا دور دور ہو گئے. لیکن یہ جو ذوق ہے، شعری ذوق ہے یا ادبی ذوق ہے، اس کی داغ بیل وہاں امروہہ میں ہی پڑی. مجھے خود اب بڑا عجیب سا لگتا ہے جب میں سوچتا ہوں، لیکن یہ واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 13 سال کی عمر میں وہاں میں نے اپنے محلے میں ایک بزم میں اردو بنائی تھی جس کا میں صدر تھا، اور ہم لوگ وہاں باقاعدہ نشستیں اور محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 13-14 سال کی عمر میں اگر یہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں قابل داد میں یہ چیز ہے کہ بھائی ادب سے ایک فطری لگاؤ تھا. اور میں نے کہیں اپنے فیس بک پیج پر غالباً لکھا ہے that I am a lawyer by choice but a poet by birth. کیا بات ہے. سن 75 میں جب میں نے بتایا آپ کو کہ میں کالج میں تھا اور وہاں کی بزم اردو کا صدر تھا، تو وہاں کی میگزین کا ایڈیٹر بھی میں ہی تھا ظاہر ہے بائی ڈیفالٹ. تو اس میں ایک دن میرے ہاتھ وہ لگی میگزین تو پتہ لگا کہ میں نے اس زمانے میں ایک غزل چھپوائی تھی جو وہاں موجود ہے. تو اس سے یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ میں اس زمانے میں بھی شاعری کر رہا تھا. وہ اچھی تھی یا بری یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ یہ فطری ذوق ہے. اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ، چونکہ امروہہ میں یوں بھی آج بھی اگر میں جاتا ہوں اور آپ اگر واقف ہیں اس بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا، تو ابھی بھی وہاں شاعری کی محفلیں، ادبی محفلیں، نثری محفلیں بہت سجائی جاتی ہیں. حد یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دور میں اور پینڈیمک کے دور میں بھی وہاں مسلسل یہ سلسلہ رہا. حالانکہ وہ سب کی طرح تھوڑا آن لائن ہو گیا، لیکن اب پھر دوبارہ سے محافل کا انعقاد شروع ہو گیا ہے. نعتیہ، بہاریہ، ہر قسم کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور اساتذہ بھی وہاں رہے ہیں، ابھی بھی ہیں موجود، اور ان سے وہ وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں اور شاعری کے میدان میں آگے رہتے ہیں. میں جب جیسا میں نے عرض کیا کہ دہلی میں یہاں آ کے تعلیمی مشغلہ اور اس کے بعد پھر فکر معاش، تو بہت عرصے تک شاعری سے تھوڑا اور ادبی ماحول سے دور رہا. لیکن پھر اس کے بعد 1994 میں جب یہاں میں جہاں اس وقت رہتا ہوں، بستی بہت معروف بستی ہے ہماری، یہ تاج انکلیو سوسائٹی ہے، تو یہاں جب میں آیا اور میرے کچھ یہاں دوست احباب بنے، تو ان میں کئی لوگ جو ہیں بہت ہی فاضل اور لائق شاعر اور ادیب بھی رہے، جس میں مشرف عالم ذوقی، نعمان شوق جو آج بہت ہی معروف شعراء اور ادبا میں ہیں، ان خورشید اکرم صاحب کے ساتھ پھر جب میں نے بیٹھنا شروع کیا تو یہ دوبارہ سے یہ شعلہ جو ہے وہ بھڑکا اور پھر سے ایک سلسلہ شروع ہوا. اور اب تو تقریباً 10 سال سے، تو جیسا آپ نے ابھی اخبار کے حوالے سے کہا، تقریباً 10-11 سال سے مختلف، اب جیسے ہندوستان ایکسپریس روزنامہ ہے، اس وقت ہندوستان ایکسپریس میں روزانہ ایک قطع میں بیچتا ہوں، وہ شائع ہوتا ہے. تو یہ بہرحال میرے نزدیک چھوٹی سی ایک اردو کی خدمت ہے. اپنی شعری ذوق کا تو اظہار ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخبارات میں جس طرح کے اشعار آتے ہیں، اس میں اگر کچھ تھوڑا سا ادبی اس کے ساتھ لطف بھی آئے تو بہت اچھا ہوتا ہے. یہ سوچ کے کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو اس وقت بہت مقبول بھی ہو رہی ہے کہ میں نے ایک تلفظ، ایک لفظ روزانہ کے ذریعے ایک ویڈیو بنا کے روزانہ ایک، ہم جانتے ہیں کہ اردو میں غلط العام بہت ہے، اور ہم غلط الفاظ اور غلط تلفظ کے ساتھ جیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا. میں مثال کے طور پہ عرض کروں کہ اردو میں ایک لفظ ہے
مرض جو صحیح مرض ہے لیکن عموماً لوگ اس کو مرض بولتے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ واقف ہیں اس چیز سے. تو میں نے بالکل صحیح کہا. میری یہ کاوش ہے مستقل کہ اردو کے وہ الفاظ جو غلط بولے جا رہے ہیں ان کے تلفظ کو سدھارا جائے. اور ظاہر ہے میرے لیے تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے وکالت کے پیشے کے ساتھ, لیکن روزانہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک دو لفظ جو غلط بولے جا رہے ہیں ان کا صحیح تلفظ میں ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکوں. اس کے علاوہ بہرحال یہ تو آپ نے صحیح فرمایا, میں نے لکھا بھی تھا کہ میری گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے کتاب تک تو میرے, حالانکہ ایک دوست ہیں بہت بڑے پبلشر ہیں, وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ ہے وہ ایک بار اٹھا کے ہمیں دے دیجئے پھر ہم جانیں, اور وہ کتاب, لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے وہ نہیں آ پاتی ہے. لیکن بہرحال یہ جو شعری سلسلہ ہے, ادبی سلسلہ ہے, وہ چلتا رہتا ہے. اور میں اللہ کا فضل ہے کہ نثر میں, غزل, نظم اور ادب اطفال میں بھی تھوڑا بہت دخل رکھتا ہوں, اور جیسا بھی اپنی کم علمی کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ اردو سے جڑا رہوں اور اردو کی جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتا ہوں وہ کرتا رہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. کیا بات ہے ناصر عزیز صاحب, آپ کی شخصیت جو ہے بقول آپ کے ایک متنوع شخصیت میرے سامنے, ہمارے ناظرین کے سامنے آج آپ ہیں. اور میں بھی حیرت میں ہوں کہ جہاں تک آپ کے پیشے کا تعلق ہے بہت مطلب مصروف ترین پیشہ ہے وکالت کا. اس میں آپ کو بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے اور کافی محنت اور ریاضت والا یہ پیشہ ہے. میرا بھی تعلق وکلا کے ساتھ رہا ہے, اور میرے کئی دوست وکیل ہیں یہاں اپنے جموں کشمیر کے, بڑے اچھے سینئر ایڈوکیٹ کئی ہیں. لیکن آپ سے آج ملاقات کر کے اور اس تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر آپ کا آنا, یقین جانیے بڑا یعنی آپ پہلے مہمان ہیں ہمارے کہ جو وکالت سے اور قانون کو بہتر جانتے ہیں, اور قانون اور ادب اس کا ایک طرح کا جو تعلق آپ قائم کر رہے ہیں. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ ہر روز کوئی نہ کوئی لفظ فیس بک پہ وہ جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے, تو یہ ناصر عزیز صاحب ایک عملی کام ہے اصل میں, جو شاید ہم جو ہو رہی ہے کہ اس کی پذیرائی اتنا ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے اپنے چینلز پہ وہ اردو کلاس ناصر عزیز ایڈوکیٹ کے ساتھ کر کے اس حوالے سے وہ اس کو نشر کرنا بھی شروع کر دیا ہے, تو وہ کافی دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور یہ خوشائند بات ہے. چونکہ میں بالکل, میرا ماننا ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں, اتنی پیری زبان ہے, تو اس کی شستگی بھی بہت ضروری ہے, اس کو صاف طور سے بولنا بھی ضروری ہے. میرا خیال ہے وانی صاحب کا لنک شاید ٹوٹ گیا. ناصر عزیز صاحب, ناظرین, جموں کشمیر میں 2G کی وجہ سے نیٹ کی بہت بڑی پرابلم ہے. ہم لاکھ کوشش کریں کہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو, لیکن ہمارے بس میں یہ نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم کبھی کبھی اپنے مہمان کے روبرو نہیں ہو پاتے ہیں. آپ میری آواز سن رہے ہیں ناصر صاحب؟ مجھے اب آواز آ رہی ہے, بیچ میں تھوڑا سا منقطع ہوا تھا. جی, یہ نیٹ ورک کی, چونکہ ہم 2G سے یہاں چلا رہے ہیں کام, اور کبھی کبھی ہمارا وائی فائی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو بہت ہی اچھا لگا. یقین جانیے کہ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے مداحوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں. خورشید حیات صاحب ہیں, اور بہت سارے, ایک ہمارے قاضی صاحب ہیں, وہ آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے رجنی شری واستو محترمہ آپ کو جو ہے خوش آمدید کہہ رہی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا آپ کے چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا قافلہ ہے, اور ہم خوش ہو رہے ہیں ذاتی طور کہ آپ پیشے سے ایک وکیل ہیں. اور نصرت علی خان قاضی صاحب جو ہے وہ جڑے ہیں. سید
सलीम बुखारी साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं और आपके तलफ़ुज़ के हवाले से, आपकी बातों के हवाले से और आपकी अमली खिदमत जो उर्दू के तई आपके दिल में हैं और जो आप कर भी रहे हैं, उसको बहुत सराहा जा रहा है। आफ्ताब मीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से बहुत से दोस्त अहबाब आपके चाहने वाले, हमारे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम को हर रोज देखने वालों की एक जो है काफी एक तादाद है और वो बेताब रहते हैं कि जो ही पांच और आप उर्दू की आबियारी के लिए जो काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत काबिल सताइश है। मैं नासिर साहब आपसे एक ये जानना चाहूँगा कि आप वकालत के पेशे को और अदब के पेशे को किस तरह देखते हैं? यानी एक तरफ आप वकालत के पेशे से जुड़े हैं, आप एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं, तो दूसरी तरफ अदब के साथ आपका जो ताल्लुक है, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत सारे वाक़यात, और मैंने एक मज़मून में एक ज़माने में लिखा था, हमारे यहाँ एक, आप शायद उनको जानते होंगे, मैं उन पे एक मज़मून लिखते लिखते मैंने एक जगह ये लिखा था कि हर वकील के हाथ में हर रोज़ जो फाइल रहती है अपने क्लाइंट की, वो बजाते खुद एक कहानी होती है, वो बजाते खुद अलग अलग कहानियां हर रोज वकीलों के हाथों में रहती हैं, वकील के जहन और दिल में रहती हैं। हमारे यहाँ एक सीनियर एडवोकेट थे, आप उनको जानते हैं, जम्मू कश्मीर के आनंद लहर साहब, श्याम सुंदर आनंद लहर साहब, आज वो दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छे फिक्शन निगार थे, उनके नावल आए हैं, उनके कई अफसानी मजमुए आए हैं और बड़ा एक जाना पहचाना नाम था, लेकिन बहरहाल उनको गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं, अब वो हमारे दरमियान नहीं हैं। आप से मुलाकात में आज वो हमें याद आए, खुदा उनको जो है उनकी आत्मा को जो है शांति बख्शे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वकील होने के नाते आपको अदब में और अपने पेशे में जो एक तरह का ज़हनी सुकून मिलता है, वो किस नौइयत का है? जब आप कोर्ट में जाते हैं, जब आप किसी अपने किसी क्लाइंट की जो है फाइल को डिस्कस करते हैं, और जब आप अदब की तरफ आते हैं, शायरी पढ़ते हैं, चाहे आप जॉन एलिया को पढ़ें, चाहे आप फिराक गोरखपुरी को पढ़ें, चाहे आप फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ें, चाहे आप मीर तकी मीर और गालिब को पढ़ें और इकबाल को पढ़ें, तो उस वक़्त आपके अंदर क्या कुछ वो एक तरह का तहर्रुक रहता है, जज्बाती तहर्रुक जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आप है, और अक्सर ये सवाल पूछा भी जाता है। असल में मामला ये है कि ये वकील ऐसा नहीं है कि ये कोई अजूबा है वकील का शायर होना। बहुत आपने देखा मारूफ, अब इसमें इकबाल जैसा तो खैर नाम कोई हम ले ही नहीं सकते, कोई दूसरा, लेकिन बहरहाल बसा औकात ये देखने में आया कि शायरी और हावी हो गई और वकालत पीछे रह गई कहीं। लेकिन यहाँ जहाँ जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि शुरू में जब मामला ही आपको फिक्र मुआश का है, तलाश मुआश का है, तो जाहिर है वो वकालत फिर आप उस तरह से छोड़ नहीं सकते। और असल में पेशा तो वकालत ही है, ये एक ज़ौक़ और शौक़ है अदब, और सिर्फ ज़ौक़ और शौक़ ही नहीं है, बल्कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ शुरू से अदब से रहा और अदब के कई जिसे कहते हैं शाखों से रहा, तो मेरा ये मानना है और मैं मतलब यकीन रखता हूँ इस चीज़ में, और मैं अपने जूनियर्स को या मेरे जो और जो यंगर जनरेशन है उनसे मेरा हमेशा ये कहना होता है कि आप वकालत ही नहीं, कोई भी पेशा हो आपका, लेकिन ज़बान और अदब से ताल्लुक़ इंसान को सही मानों में इंसान बनाता है। वरना क्या होता है कि अगर आप सिर्फ अपने पेशे से वाबस्ता रहें, अदब से कट जाएं और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन जाएं, तो फिर कहीं आप समाज को वो नहीं दे पाते जो आपको देना चाहिए, या आपको वो सुकून नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए अगर आप अपने पेशे से के साथ साथ अपने अदब से और दूसरी चीज़ों से भी वाबस्तगी रखते हैं। देखिए, ज़बान के ताल्लुक से मैंने आपको बताया मेरी जो काविश है वो इसलिए है कि मैं ये ईमान रखता हूँ इस बात पे और यकीन रखता हूँ कि ज़बान ही इंसान को के लिए सबसे बड़ी ताकत है
جو انسان کو مہذب بناتا ہے، اور مہذب ہی نہیں، انسان کو دل پذیر بھی بناتا ہے، انسانیت کے بارے میں سوچنے پر آمادہ بھی کرتا ہے۔ یہ پیشہ جو ہے صرف آپ کو ان چیزوں سے وابستگی نہیں کر سکتا، لیکن جب تک آپ ادب سے نہیں جڑیں گے، جب تک آپ تخلیقیت میں نہیں آئیں گے۔ اچھا یہ بات ضرور ہے کہ میں مانتا ہوں کہ تخلیقیت خدا داد چیز ہے، ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے ودیعت کی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اگر ہو سکتا ہے آپ تخلیق نہ کر پائیں شعر ادب، لیکن کم از کم جو تخلیق کیا جا رہا ہے اس کو سمجھیں، اسے دور تک پہنچائیں، اپنے اندر جذب کریں، اس سے جو کچھ مل رہا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس طرح سے آپ اپنی دنیا کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں ان دونوں کے امتزاج سے۔ اگر آپ ہمارے یہاں دیکھیے، آپ نے ذکر کیا، آپ نے جن صاحب لہر صاحب کا ذکر کیا، وہ یقیناً پیشے سے وکیل تھے لیکن ادب کا گہرا رنگ تھا ان میں۔ لیکن میں جانتا ہوں یہاں دہلی جیسے شہر میں رہتا ہوں جہاں ایسے وکلا موجود ہیں جو 10-10 لاکھ روپے روزانہ ایک کیس کی فیس لیتے ہیں، ایک کیس کی ہے، اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے ان کی زندگی میں صبح سے شام تک صرف وہ فائلیں، وہ کتابیں، وہ پیسہ، اور وہی سب گھومتا رہتا ہے، اتنا کٹے رہتے ہیں وہ ادب سے۔ تو ظاہر ہے ان دونوں کا امتزاج جو ہے وہی کسی انسان کو مکمل بنا سکتا ہے، اور کسی انسان کو کارآمد بنا سکتا ہے اپنے معاشرے کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے لیے۔ یہ میرا ماننا ہے، اور اسی لیے میں اپنی تمام مصروفیت کے باوجود کوشش کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ روزانہ اخبار میں ایک قطع لکھ کر بھیجنا اور روزانہ ایک ویڈیو بنانا اردو تلفظ کے تعلق سے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے، اور جیسے ہم اپنے دوسرے فرائض انجام دے رہے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے انجام دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور سماج کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ میرے خیال سے یہ سلسلہ پھر سے ٹوٹا ہے کچھ۔ جی ناصر صاحب، یہ نام تو میں اپنی بات عرض کی، میں کہہ رہا تھا بیچ میں سلسلہ منقطع ہوا دوبارہ سے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب جو کسی بھی پیشے سے وابستہ ہوں ان کی ذمہ داری ہے، اور بہت اہم چیز ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح ادب کے کسی نہ کسی جزو سے جوڑ کے رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان اور بہتر انسان بننے کے لیے، بہتر معاشرہ بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ تو اگر ہم صرف پیسہ کمانے لگ جائیں گے تو جو آج حشر ہے، جو مادیت پرستی ہمارے اندر آ چکی ہے، وہ سب کے سامنے آیا ہے روز روشن کی طرح۔ تو اس لیے اس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اگر ہم صرف مال و دولت کی طرف جاتے رہیں گے، اگر ہم صرف مادیت پرستی کی طرف جائیں گے تو ہمارے سماج کا جو حل ہوگا اور جو حشر ہوگا وہ ہم پر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں آج جو تھوڑا بہت بیلنس ہمیں نظر آتا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تخلیقیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی سے ہوں کہ اپنی طرف سے کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور بہت حقیر سی کوششیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہرحال اگر فائدہ پہنچ رہا ہے، کچھ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اردو کی بقا میں کہیں سے بھی اس سے کوئی کنٹریبیوشن ہو رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، جیسے آپ حضرات کہتے ہیں
یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تحریک بقائے اردو جو اس وقت کام کر رہی ہے ملک کے کونے سے بیٹھ کے اور تمام ملک میں اردو ادب کے حوالے سے بات چل رہی ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں, تمام جو آپ کی ٹیم ہے, تمام حضرات, آپ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ. ناصر صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہے ادب اور مادیت اس میں بہت فرق ہے, اور آپ نے واضح بھی کیا, اور یقیناً آج کا انسان بہت حد تک مادیت پرست بھی ہو گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم انسانی قدروں سے کسی نہ کسی صورت میں دور ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی کہ جب تک ہم ادب کی طرف اپنا ذہنی میلان نہیں رکھتے اور ادب کے ساتھ ہمارا جب تک تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے, تو پیسہ کمانا یا دنیاوی شہرت حاصل کرنا یا بہت کچھ دنیا کو کمانا ہی سب کچھ اصل میں دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ وہ جو ہے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائے. اور مجھے یہاں ایک دوہا یاد آتا ہے کہ بھلا کسی کا کر نہ سکو تو برا کسی سے مت کرنا, پشپ نہیں تم بن سکتے ہو کانٹے بن کر مت رہنا. اصل میں انسان کو کچھ اچھا کرنا ہے, اور جب ہم اچھا کریں گے تو ظاہر ہے اچھا ہوگا. تو میں ذاتی طور پر یہ آپ سے خواہش رکھ رہا ہوں, اور ہمارے ناظرین بھی منتظر ہیں کہ آپ اپنا کچھ کلام سنائیے ہمارے ناظرین. جی میں خود بہت منتظر تھا بڑی دیر سے. ناصر بھائی میں جی ناصر بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس لیے داخل ہوا ہوں بیچ میں کہ اگر کہیں نیٹ ورک پھر سے ویک ہو جاتا ہے تو آپ بولتے رہا کریں. جی آپ بولتے رہا کریں, چونکہ جی اس کے بعد میں اکیلا پڑ جاتا ہوں. نہیں آپ بولتے رہا کریں. سیکنڈ ٹو میں یہ وانی صاحب انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ گفتگو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. تو کی پرابلم ہے وہ آپ کے یہاں تھوڑا مسئلہ ہے, میں اسے سمجھ رہا ہوں, لیکن آپ نے حکم دیا ہے تو میں جہاں سے مجھے تھوڑا کلام میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ناظرین کے لیے. تو انفیکٹ کچھ قطعات پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. جی عطا کہ جہاں بس کیا ہے کہ آنے سے شہر میں ذرا راحت تو مل گئی. اب حوالہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ امروہہ کا رہنے والا ہوں, قدر چھوٹی جگہ, اب تو خیر بڑی ہو گئی, لیکن جب میں آیا تھا 40 سال پہلے دہلی, تو اب دہلی جیسا آپ جانتے ہیں دارالسلطنت, تو اس کے حوالے سے یہ میں نے بات کی ہے, شاید آپ تک پہنچے کہ آنے سے شہر میں ذرا راحت تو مل گئی, رہتے تھے گاؤں میں تو ذرا ہم غریب تھے. آنے سے شہر میں ذرا راحت تو مل گئی, رہتے تھے گاؤں میں تو ذرا ہم غریب تھے. شہروں کی زندگی نے مگر یہ سکھا دیا, مگر یہ سکھا دیا گاؤں میں گھر تو دور تھے پر دل قریب تھے. شہروں کی زندگی مگر یہ سکھا دیا گاؤں میں گھر تو دور پر دل قریب تھے. بہت خوب. ایک اور قطعہ پیش کرنے کی بات کرتا ہوں عرفان صاحب, بولنا سچ ہے, بولنا سچ ہے تو پھر سچ سے مکرنا کیسا. بولنا سچ ہے تو پھر سچ سے مکرنا کیسا. کوئی عامر ہو کہ جابر ہو تو ڈرنا کیسا. کوئی عامر ہو کہ جابر ہو تو ڈرنا کیسا. اور ہم تو ہر حال میں حق لکھیں گے ظالم سن لے. ہم تو ہر حال میں حق لکھیں گے ظالم سن لے. حق سے ہی باقی ہے ایمان وگرنہ کیسا. حق سے ہی باقی ہے ایمان وگرنہ کیسا. وانی صاحب میں کچھ قطعات پیش کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے. بالکل ارشاد فرمائیں. اور آہنی جگر والے کب کسی سے ڈرتے ہیں. کیا کہنا. آہنی جگر والے کب کسی سے ڈرتے ہیں.
आदमी के कांटे हैं, आदमी से डरते हैं। बहुत अच्छा, आदमी के कांटे हैं, बहुत अच्छा। आदमी से डरते हैं। आदमी के कांटे हैं, आदमी से डरते हैं। बहुत शुक्रिया। और सहले मुमतना में हम शेर कह तो देते हैं, सहले मुमतना में हम शेर कह तो देते हैं, खून थूकते हैं फिर शायरी से डरते हैं। खून थूकते हैं फिर शायरी से डरते हैं। और ये अर्ज किया है कि एक दो और मतले और पेश करता हूं और शेर के इरशाद। चलिए कुछ काम कर लिया जाए, चलिए कुछ काम कर लिया जाए, कुछ काम कर लिया जाए यानी आराम कर लिया जाए। चलिए चलिए कुछ काम कर लिया जाए यानी आराम कर लिया जाए, और नाम पर के कौन मानेगा। शेर मुलाहिजा फरमाएं कि नाम पर उसके कौन मानेगा, खुद ही इल्जाम सर लिया जाए। क्या बात, नाम पर क्या बात, क्या कहना। कौन मानेगा, खुद ही इल्जाम सर लिया जाए। और अब गमों से हमें मिली है निजात, अब गमों से हमें मिली है निजात, इस खुशी में ही मर लिया जाए, इस खुशी में मर लिया जाए। और इजाजत दें तो एक दो गजल और मैं पेश करूं कि जी जी बिल्कुल। क्या है कि बिन तेरे बेसबब गुजरते हैं, बिन तेरे बेसबब गुजरते हैं, फिर भी ये रोजो शब गुजरते हैं। बिन तेरे बेसबब गुजरते हैं, फिर भी ये रोजो शब गुजरते हैं। और लम्हे तेरी रिफाकतों के बगैर, लम्हे तेरी रिफाकतों के बगैर जहाँ को डसते हैं तब गुजरते हैं। लम्हे तेरी रिफाकतों के बगैर जहाँ को डसते हैं तब गुजरते हैं। तब गुजरते हैं, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहाँ को डसते हैं तब गुजरते हैं। बहुत अच्छा। लम्हे तेरी रफाकतों के बगैर जहाँ को डसते हैं तब गुजरते हैं। और वो जो लम्हे जुनू में गुजरे थे, वो जो लम्हे जुनू में गुजरे थे, वो जो लम्हे जुनू में गुजरे थे, ज़हनो दिल पर तो अब गुजरते हैं। ज़हनो दिल पर, वो जो लम्हे जुनू में गुजरे थे, ज़हनो दिल पर तो अब गुजरते हैं। और देख हम कूचे सितमगर से, देख हम कूचे सितमगर से, लब सिए बलब गुजरते हैं। देख देख कूचे सितमगर से, लब सिए जहाँ बलब गुजरते हैं। और एक पुरानी गजल है, ने तो बहुत दिन से नहीं सुनाई है, वो मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। इरशाद अर्ज किया है कि मतलब मुलाहिजा फरमाए कि मेरे गुनाहों पे अक्सर उदास रहता है। क्या बात। मेरे गुनाहों पे अक्सर उदास रहता है कि मेरे दिल में कोई खुद शनास रहता है। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। मेरे गुनाहों पे अक्सर उदास रहता है कि मेरे दिल में कोई खुद शनास रहता है। और जमाने भर की खुशी उससे दूर रहती है, जमाने भर की खुशी उससे दूर रहती है। वो शख्स जिसको जमाने का पास रहता है। क्या बात। वो शख्स बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत शुक्रिया। जमाने भर की खुशी उससे दूर रहती है, वो शख्स क्या बात, तो जमाने का पास रहता है। और क्या बात। ये शेर बतौर खास वानी साहब मुलाहिजा फरमाएं जी, अब आपकी नजर है कि मुझे नहीं है सजा का कोई भी खौफ व खतर। क्या कहना। मुझे नहीं है सजा का कोई भी खौफ व खतर, अमीर शहर मेरे घर के पास रहता है। वाह 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 वाह। फिर से एक बार फिर मैं अर्ज करता हूं। बहुत शुक्रिया कि मुझे नहीं है। बहुत खूब शेर, बहुत हासिले गजल शेर है, हासिले गजल शेर है भाई। मुझे नहीं है
سزا کا کوئی بھی خوف و خطر، امیر شہر میرے گھر کے پاس رہتا ہے، امیر شہر میرے گھر کے پاس رہتا ہے۔ اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جھکے یہ جب بھی تیرے سنگ آستاں پہ جھکے، جھکے یہ جب بھی تیرے سنگ آستاں پہ جھکے، میرا جبیں سے یہی التماس رہتا ہے، میرا جبیں سے یہی التماس رہتا ہے۔ جھکے یہ جب بھی، خوب شعر ہے بھائی، بہت اچھا، عمدہ شعر ہے، بہت شکریہ، عمدہ شعر ہے، عمدہ شعر ہے بھائی۔ سنگ آستاں پہ جھکے میرا جبیں سے یہی التماس رہتا ہے۔ اور مکتب العائضہ فرما لیں کہ عزیز جس کی وفا ہم سے دور دور رہی، عزیز جس کی وفا ہم سے دور دور رہی، وہ شخص دل کے بہت پاس پاس رہتا ہے، وہ شخص دل کے بہت دل کے پاس پاس رہتا ہے۔ میرے گناہوں کو اکثر اداس رہتا ہے کہ میرے دل میں کوئی خود شناس رہتا ہے۔ اگر وقت ہو ایک آدھ غزل تازہ اور پیش کر بھائی ناصر عزیز صاحب، آپ کیا کلام سنتے سنتے مجھے کلاسیکل کے شعرا یاد آئے، جن کا کلام جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو سر دھننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یقین جانیے کچھ اسی طرح کی خوشبو اور اسی طرح کی کچھ مٹھاس اور اسی طرح کا جذبہ آپ کے اشعار میں بھی ہے، موجود ہے۔ شکریہ۔ اس طرح سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کوئی فون آ رہا ہے کسی کا؟ جی۔ تو بہرحال تحریک بقائے اردو نے آپ کو جو موضوع دیا ہے، میں ناصر صاحب چاہوں گا کہ اس پر آپ گزرا گفتگو کریں۔ وہ ہے اردو شعرا میں مصحفی کا مقام و مرتبہ۔ اردو شعرا میں مصحفی کا مقام و مرتبہ، اور مصحفی ہمارے بہت بڑے یعنی کلاسیکل شعرا میں بہت بڑا نام ہے مصحفی کا۔ تو اردو شعرا کے اس کارواں میں مصحفی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس موضوع کے بارے میں آپ اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ جناب وانی صاحب۔ اصل میں سب سے پہلے ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں اس موضوع پر گفتگو سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آج کا شاعر ہے جس کے تعلق سے ہم اب گفتگو کرنے اور سننے والے ہیں، وہ نام مصحفی کا نام امروہہ کے حوالے سے معروف ہے۔ لہٰذا میں یہاں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، باوجود ہی کہ میں امروہہ والا ہوں، امروہہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور بجا طور پر متفاخر ہوں اس بات پر کہ میں اسی سرزمین سے ہوں جہاں سے مصحفی جیسا نابغہ روزگار پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود آج اگر میں مصحفی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو اس کی وجہ ہرگز صرف یہ نہیں ہے کہ میرا تعلق امروہہ سے ہے۔ یہ وضاحت بہت ضروری ہے، چونکہ ہو سکتا ہے یہ علاقائیت کی بات سمجھی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ بھائی ایک امروہہ والا دوسرے امروہہ والے کی تعریف کرنے بیٹھ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ان کا اپنا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ میں کسی بھی جگہ کا ہوتا، میں مصحفی کے حوالے سے وہی باتیں کرتا جو میں آج کر رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے بہت افسوس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تھوڑا بہت مصحفی کے حوالے سے پڑھنا شروع کیا، اور حالانکہ میں چونکہ طالب علمی کے زمانے سے مصحفی سے واقفیت تھی، لیکن اس کے باوجود ہوا یوں کہ مصحفی کے اتنا بڑا شاعر ہونے کے باوجود ناقدین اور عام قاری نے مصحفی کی طرف بہت زیادہ رخ کیا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے مصحفی کو اگر آپ دیکھیں تو جب ہم 3-4 بڑے شعراء کی بات کرتے ہیں کبھی بھی اساتذہ میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے زبان پر میر ہوں گے، غالب ہوں گے، اقبال ہوں گے۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کوئی طالب علم اردو کا جس نے مصحفی کو خاص طور سے پڑھا ہے وہ مصحفی کا ذکر کرے گا، ورنہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ مصحفی
واقعی کوئی بہت اہم شاعر نہیں تھا اپنے دور کا یا اردو کا کہ جس کی ہم بات ہی نہیں کرتے اور وہ دوسرے بڑے شعراء کی زد میں آ گیا اور اس کا قد جو ہے بلند نہ ہو سکا. ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ وقت کی ستم گری ہی سمجھیں گے ہم اسے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ جتنا مصحفی کو پڑھتے ہیں ہم, جتنا پڑھتے ہیں اس کی عظمت کے اتنے ہی ہم قائل مزید ہوتے جاتے ہیں, ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک, صحیح. ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ جب مصحفی کو کوئی شخص پڑھ لے گا سنجیدگی کے ساتھ, اس کے کلام کا مطالعہ کر لے گا, تو پھر وہ اس بے اعتنائی سے دور ہو جائے گا. پھر یقیناً جب وہ اردو کے بڑے کلاسیکل شعراء کی بات کرے گا تو اس میں وہ میر غالب اور اقبال کے ساتھ میں مصحفی کا نام ضرور جوڑے گا. اب یہ مصحفی کون ہے اور مصحفی کیوں اتنا بڑا شاعر ہے؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مصحفی کے تعارف کے طور پہ میں یہ کہوں کہ ان کا نام شیخ غلام حمدانی تھا. تخلص مصحفی فرماتے تھے. پیدائش امروہہ میں ہوئی, لیکن اوائل عمری میں ہی انہوں نے دہلی کا رخ کیا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں خود دہلی آ گیا فکر معاش میں, تو ہمیشہ سے چونکہ دہلی سے امروہہ بہت دور نہیں ہے اور دہلی یقیناً جو ہے ایک بڑی جگہ ہے, اس لیے امروہہ سے اکثر لوگ یا اور اطراف کے جو قصبے ہیں اور قصبات ہیں وہاں سے لوگ تلاش میں روزگار کی دہلی کا رخ کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے بھی دہلی کا رخ کیا, دہلی میں آئے اور دہلی میں آ کے خوب اپنا سکہ جمایا. اور ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب مصحفی دہلی میں آئے تو اس وقت میر بھی یہاں موجود تھے, اور میر ان کے ہم اصل تو ہیں لیکن عمر میں ان سے بڑے ہیں کافی. یعنی جب یہ ہوش سنبھال رہے تھے اور وہاں سے نوعمری میں دہلی آئے تو اس وقت یہاں میر موجود تھے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ ایک نوجوان شاعر جو کسی شہر سے ایک دوسرے شہر منتقل ہو رہا ہے, بڑے شہر, وہ یہاں آ کے اگر اپنی طرف اور اپنی شاعری کی طرف متوجہ کرتا ہے وہاں کے ادبی برادری کو, تو اس شاعر کی عظمت کا تو ہمیں لوہا ماننا ہی پڑے گا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ میر کی موجودگی میں, اور میر ہی نہیں اور بھی اساتذہ جن میں درد بھی ہیں, جن میں سودا بھی ہیں, ایسے ایسے نابغہ روزگار شعراء, کیا بات, ان کی موجودگی میں اگر یہ نوجوان ایک اپنا الگ مقام پیدا کرتا ہے, اپنی ایک الگ حیثیت بناتا ہے, اپنی شاعری سے, اپنے شعری محاسن سے اگر لوگوں کو مرعوب کرتا ہے, تو یقیناً وہ بڑا شاعر ہے. اس کی شاعری میں یقیناً ایسے اوصاف ہیں جنہوں نے ایسے بڑے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. میں ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کو دوں گا جو بالکل جو موجود ہے, اور بہت اچھا. میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ, یہ حالانکہ مجھے بعد میں بات کرنی تھی لیکن چونکہ میر کے تعلق سے بات آ گئی تو میں یہ عرض کر دوں کہ میر تو شاعری کا خدائے سخن ہے اور رہے گا. میر کا مرتبہ شعراء میں جو ہے وہ صفحے اول میں ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اپنے زمانے میں بھی جب میر صاحب موجود تھے تو ان کا اتنا چرچا تھا اور ان کے اتنے شیدائی تھے اور ان کی شاعری کو لوگ بہت پسند کرتے تھے. لیکن میر صاحب خود جب شعری محافل میں مشاعروں میں جاتے تھے تو یہ بہت مشہور ہے ان کے لیے کہ میر صاحب
بہت ہی تھوڑا اگر تنک مزاج ہم کہیں یا تند مزاج کہیں تو سب جانتے ہیں ان کو, اور وہ ذرا لوگوں کو, شاعروں کو اور ان کی شاعری کو بہت زیادہ, جسے ہم ایک عام زبان میں کہیں گے, بھاؤ نہیں دیتے تھے. بس سنے بیٹھے اور چلے گئے, مشاعرہ سنا اور چلے گئے. داد تو ان کے یہاں سے نکلتی ہی نہیں تھی چونکہ وہ خود اتنے بڑے شاعر تھے. لیکن ایک موقع پر, اور یہ واقعہ نقل ہوا ہے آب حیات میں, محمد حسین آزاد نے لکھا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مشاعرے میں جہاں خود میر موجود تھے, وہاں جب یہ شعر پڑھا مصحفی نے, جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ 2 شعر ہیں, اس کا میں مطلب تو برائے مطلب پڑھ رہا ہوں. مصحفی کا یہ مطلب ہے کہ تنہا نہ وہ ہاتھوں کی ہنا لے گئی دل کو, تنہا نہ وہ ہاتھوں کی ہنا لے گئی دل کو, مکھڑے کو چھپانے کی ادا لے گئی دل کو, مکھڑے کو چھپانے کی ادا لے گئی دل. جب اس غزل کا یہ شعر پڑھا مصحفی نے, اور یہ شعر یوں ہے کہ یا لال فسوں ساز نے باتوں میں لگایا, یا لال فسوں ساز نے باتوں میں لگایا, دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو, دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو. تو میر صاحب نے کہا کہ ذرا یہ شعر دوبارہ تو پڑھیے, یعنی وہ شعر مکرر کے لیے کہا. اور یہ بات بھی وہاں لکھی ہوئی ہے, اس واقعے میں محمد حسین آزاد نے لکھی ہے کہ مصحفی کھڑے ہوئے بار بار آداب بجا لائے میر صاحب کو, اور بڑا متفاخر ہوئے اور کہا کہ میر صاحب آپ نے مجھ سے دوبارہ شعر سنا ہے, میرے شعر کی عظمت بڑھ گئی ہے, اور میں جب اپنا دیوان شائع کروں گا تو اس میں حاشیے پہ لکھوں گا ضرور کہ میر صاحب نے مجھ سے یہ شعر دوبارہ سنا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, کیا بات ہے, میر کو دیکھیے, میں ایک لاجیکل ڈیڈکشن, میں جیسا آپ کو عرض کیا ہے کہ میں وکیل بھی ہوں, تو ہم اگر لاجیکل ڈیڈکشن کی بات کریں, ہم ایک یہ دیکھیں کہ ہم جس شخص کو بذات خود ایک سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں اور اس کی عظمت کے ہم قائل ہیں, اگر وہ شاعر کسی کو شاعر کو بڑا سمجھ رہا ہے تو کیا ہم اسے بڑا نہیں سمجھیں گے؟ حالانکہ میں مانتا ہوں کہ ہم صرف بڑا اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ میر بڑا سمجھ رہے تھے, لیکن یقیناً ہم اس کی شاعری کو پڑھیں گے, ہم اس کی شاعری سے بے اتنائی تو نہیں کریں گے, ہم ایک بار اسے پڑھ کے تو دیکھیں گے کہ اس شخص کے اشعار میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اسے اس طرح پسند کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میر, سودا اور جیسے بڑے شعراء کے ہوتے ہوئے ایک نوجوان شاعر دلی آیا اور اس نے اپنا مقام بنایا, اور ظاہر ہے ہم سب بخوبی واقف ہیں اس وقت کی تاریخ سے کہ دہلی میں جس طرح کے دہلی پرآشوب دور سے گزرا, تو اس میں وہ تمام بڑے شعراء جو دہلی میں جلوہ افروز تھے, پھر انہوں نے ظاہر ہے روزگار کی تلاش میں لکھنؤ, جو اس وقت جو ہے قدرے متمول تھا اور وہاں نوابوں کا بول بالا تھا, اس طرف رخ کیا, اور ظاہر ہے اس میں پہلے جانے والوں میں میر بھی تھے. اور بالکل صحیح, انہی حالات کے پس منظر میں مصحفی بھی, انہوں نے بھی اپنا زاد سفر باندھا اور دہلی سے لکھنؤ کی طرف چلے گئے. اب جیسا کہ ہم سب واقف ہیں, مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ دہلی سے جب لکھنؤ پہنچے تو لکھنؤ والوں میں اپنی تمکنت تھی, لکھنؤ والے اس وقت آباد تھے اور دہلی والے برباد ہو رہے تھے. تو جب یہاں سے میر جیسا شاعر جاتا ہے تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ کون ہے یہ شخص جو آیا ہے, اور وہ بڑا مشہور ہے ان کا وہ شعر, جی ہم اس کیا تھا وہ بہت مشہور ہے, مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. تو وہ میر کے ساتھ ہوا, اور یہی معاملہ ہے وہ مصحفی کے ساتھ بھی ہوا کہ وہاں انہیں وہ بہت عمدہ ملازمت ہاتھ نہیں آئی, اور ایک کسی جگہ ان کو ایک ملازمت ہاتھ لگی, اور ظاہر ہے وہاں وہ بہت اس سے خوش نہیں تھے, تنخواہ بھی پوری طرح سے نہیں ملتی تھی. تو اس لیے لکھنؤ جا کر مصحفی جس وجہ سے گئے تھے کہ بھئی دہلی کے اس پرآشوب دور سے نکل کے قدر غنیمت ایک دور ہے لکھنؤ میں, وہاں جا کے ہم کچھ
اپنی فکر معاش سے جدا ہوں گے اور کام کریں گے، لیکن وہ ہوا نہیں. انہیں جہاں نوکریاں ملی، یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ انہیں وہاں ٹھیک سے تنخواہیں نہیں ملیں اور پذیرائی بہت ہوئی ان کی یقیناً. لیکن یہ بڑے کمال کی چیز ہے کہ اپنی تمام تر معاشی تفکرات کے باوجود مصحفی صاحب نے اپنی شاعری کا جو معاملہ تھا وہ جاری رکھا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مصحفی نے اپنے پیچھے لاکھوں اشعار کا ذخیرہ چھوڑا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا وانی صاحب کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ مصحفی جیسا نابغہ روزگار شاعر جو ہے وہ لوگوں کی بے اعتنائی کا شکار رہا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو نظر آتی ہے ہمیں وہ ان کی گوئی اور زود گوئی اور بسیار گوئی ہے کہ وہ اتنا انہوں نے تیری مجموعے اپنے چھوڑے اور اتنا کلام چھوڑا کہ مجھے کسی پبلشر نے کہا کہ صاحب ایک زمانہ تک ایسا ہوا ہے کہ لوگ جب کسی کا دیوان چھاپنے جاتے تھے تو ایک ایسا دیوان جس میں 800,000 شعر ہوں، 2,000 شعر ہوں. اب غالب کی اگر کل آپ میراث دیکھیں اردو شعر کی تو 1572 شعر ہیں. جی بالکل وجہ فرمائیں. یعنی اس کا دیوان چھاپنا کسی کے لیے بھی بڑا آسان ہے، اور اسی لیے غالب کے دواوین جو ہے وہ جو دیوان ہے وہ کس قدر چھپے ہیں اور کیا طباعت ان کی ہوتی ہے، کس کس زبان میں نہیں چھپے ہیں. اور غالب ہے، ظاہر ہے غالب ہیں، ان کے یہاں اپنا ایک رنگ ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بڑی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اتنا زیادہ کلام تھا کہ اس کو میں نے پڑھا ایک جگہ کہ ناشروں کے لیے اس کو یکجا کر کے، اس کا انتخاب کر کے، اس میں سے کچھ اکتساب کر کے اور ایک مجموعہ اور دیوان بنانا بالکل ناممکن تھا، اور اس لیے لوگوں نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور ایک بات اور بھی بڑی جو ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے، اہل علم اس کو سمجھیں گے کہ غالب کو اگر آپ دیکھیں، غور فرمائیں، تو غالب میں اتنی ہوش مندی تھی اور غالب کو دنیا کی اتنی سمجھ تھی کہ غالب نے ہزارہا شعر جو ہے وہ ترک کر دیے، خرد برد کر دیے، پھینک دیے، اور منظر عام پر وہ اشعار لائے جو انہیں لگتا تھا کہ ہاں ان کی پذیرائی ہوگی اور ان میں دم ہے. اور یہی وجہ تھی کہ غالب کو دوبارہ سے زندہ غالب ہوا، اور اس کے بعد آج تک وہ اس کی جو یعنی سمجھ لیجئے کہ یہی بنیاد ہے کہ غالب آج تک غالب ہیں اردو شعر و ادب پر، اور آگے بھی غالب ہی رہیں گے اس انتخاب کی وجہ سے. انتخاب کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو اتنا چھوٹا کر دیا اور جو کام کی چیزیں تھیں اسے رکھ لی. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا کہ میرے فیس بک پیج پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک دوست نے جو خود شاعر ہیں بہت اچھے، انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ ڈالا جو کسی شاعر کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اشعار برائے فروخت، اور اس میں باقاعدگی سے دیا ہوا تھا، اس کی قیمت دی ہوئی تھی کہ اتنے شعروں کی غزل پہ اتنے پیسے لیے جائیں گے، اتنے پیسے. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ کیا ہو گیا یہ. لیکن آپ یقین کیجیے وانی صاحب، آپ کو بھی حیرت ہوگی جب یہ میں نے پڑھا کہ اپنے نامساعد حالات کے باعث، اپنے نامساعد معاشی حالات کے باعث مصحفی باقاعدہ جیسے سپوز وہ مشاعرہ کر رہے ہیں یا مشاعرہ ہونے والا ہے کہیں شہر میں، تو وہ اس سے کچھ دن پہلے ایک بڑی کچھ تختیاں لے کے بیٹھتے تھے اور اس پہ اشعار لکھتے جاتے تھے اپنے، اور اس کے بعد لوگ آتے تھے اور وہ 11 اشعار کی غزل، 16 اشعار کی غزل اور 21 اشعار کی غزل وہ باقاعدہ بیچا کرتے تھے تاکہ ان کا یعنی ذریعہ معاش وہی تھا. جی ذریعہ معاش تھا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھیے آپ، کتنا برا شاعر تھا وہ، اس کے باوجود کیا ہوا کہ روزگار نے اس کو مار دیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے جو اشعار اپنے بیچے تو ہوا یوں کہ ایک روز ایک مشاعرے میں جب لوگوں نے ان کی طرف، ان کے اشعار کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تو انہوں نے اپنی بیاض زمین پہ مار کے پھینکی، اور اس بات کا
اظہار کیا تعصب کا کہ میں نے اپنے اچھے اشعار بیچ لیے اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ میرے اشعار سننے کو تیار نہیں ہیں. تو وہاں محمد حسین آزاد نے بھی لکھا ہے اور ایک جگہ فراق گورکھپوری نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو بہت ہی مشہور زمانہ اشعار دوسرے شعراء کے ہمیں ملتے ہیں اس میں بہت کوئی بعید نہیں ہے کہ ان اشعار میں اکثر اشعار جو ہیں وہ مصحفی کے ہوں لیکن کسی اور کے نام سے وہ مقبول اور رائج ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی جسے المیہ ہم کہیں گے ہمارے ادب کا رہا کہ ایسے نابغہ روزگار لوگ اتنے لائق شاعر اور انہیں اپنے روزگار کے لیے اپنے پیٹ کی آگ بھرنے کے لیے اپنے اشعار کو فروخت کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ تلف ہو گیا یا ہوا بھی تو دوسروں کے نام سے محفوظ ہوا. وہ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی میں نے عرض کی. اب میں آپ کو کچھ نمونے پیش کروں گا. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا شروع میں میر کے حوالے سے بات کی تھی تو اکثر ناقدین یہ بات کہتے ہیں کہ مصحفی کے یہاں میر کا رنگ پایا جاتا ہے. میں آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں. دیکھیے اب بات میں عزیز صاحب عزیز صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے اور آپ نے بڑی عمدہ گفتگو کی اس حوالے سے مصحفی کا مقام و مرتبہ متعین کرنے کے سلسلے میں آپ نے بہت سارے حوالے دیے اور بڑی عمدہ گفتگو بھی ہوئی. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ جیسے خود بھی چاہتے ہیں کہ مصحفی کے کچھ ایسے اشعار سنائیے گا نمائندہ اشعار کہ جو کافی کام کے اور کافی یعنی جن میں بڑی گہری معنویت چھپی ہوئی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ گفتگو اختتامی مرحلے میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت بہتر ہے. ایکچولی میں اسی طرف آ رہا تھا بلکہ میں نے یہ اٹھائے تھے اپنے کاغذات کہ آپ تک کچھ اشعار ضرور پہنچاؤں میں. اور اب آپ نے معروف اشعار کی بات کی ہے تو مصحفی کا جو پہلا شعر 11ویں جماعت میں نے پڑھا اور وہ اسی وقت سے مجھے ازبر ہو گیا اور میرے خیال سے آپ نے سے بہت حضرت نے سنا ہوگا اور جو نمائندہ شعر ہے مصحفی کا وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مصحفی کہتے ہیں کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم. مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. تیرے دل میں تو بہت کام تیرے دل میں رفو کا نکلا. جی کیا مطلب مصحفی کے تعلق سے یہ بات سب مانتے ہیں کہ مصحفی نے جس طرح سے محاوروں کا اور روزمرہ کا استعمال اپنے اشعار میں کیا ہے ایسا بہت کم لوگوں نے کیا ہے. اور مصحفی جو ہے اس محاورے کی جو اصل ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے شعراء جو ہے اپنے شعر میں لفظوں کی دروبست جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ محاورہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے کھسک جاتا ہے لیکن ان کے اشعار میں آپ کو محاورہ پورے کا پورا ویسے ہی ملے گا. میں کچھ اشعار اور پیش کرتا ہوں. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ میر کا رنگ مصحفی کے ہاں ملتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اپنے بڑے ہم عصر کا رنگ ان کے ہاں فطری تھا لیکن میں یہ نہیں مانتا جیسا کہ محمد حسین آزاد نے اپنی آب حیات میں لکھا ہے ایک جگہ کہ مصحفی کا کوئی رنگ ہی نہیں تھا, وہ ہر رنگ میں شاعری کر لیتے تھے. لیکن میرا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے. مصحفی کا یقیناً اپنا ایک الگ رنگ اور آہنگ تھا جسے انہوں نے اخیر تک برقرار رکھا. اور فراق گورکھپوری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب مصحفی کے ایک بڑی دلچسپ بات میں اور بتاتا چلوں, بات ذرا سی طویل تو ہو رہی ہے لیکن بہت ضروری بھی ہے یہ بتانا میرے لیے. آپ کو میں یہ عرض کروں جیسے میں نے عرض کیا کہ مصحفی کے 8 دواوین ہیں جو کسی شاعر کے نظر نہیں آتے. 8 ضخیم دیوان جس میں لاکھوں اشعار موجود ہیں, جس میں 6 غزلوں کے دیوان ہیں, جس میں ایک قصیدہ ایک رباعی تدوین ہے, 2 تذکرے ہیں جو اردو کے ہیں, ایک تذکرہ ہے جو فارسی کا ہے اور ایک فارسی کا دیوان ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص اس کی علمی استعداد کیا تھی اور وہ کس بلا کا تخلیق کار تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص جب شعر کہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بہت سے رنگ ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا اپنا ایک رنگ ایک طرف رہتا ہے. فراق نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو شاعری کی تاریخ میں جتنے تلامذہ اور جتنے شاگرد مصحفی نے چھوڑے ہیں داغ کے علاوہ کسی کے پاس اتنے
شعرا وہ نہیں ہے شاگرد. 100 سے زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان کے شاگردوں میں جب ہم 2 نام سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے شاگرد بھی کیسے تھے. یعنی آتش اور اسیر لکھنوی جیسے شعرا انہوں نے. کیا بات, کیا اور بات, آتش کے بعد آتش جو ان کے شاگرد تھے, ان کے بھی شاگرد اگر آپ دیکھیں تو پنڈت دیا شنکر نسیم اور جلال جیسے, جلال لکھنوی جیسے عظیم المرتبہ جو ہے وہ ان کے شاعروں, ان کے شاگردوں کی شاگرد کی صف میں نظر آتے ہیں ہمیں. اور پھر آپ کا کہنا ہے کہ ان کے شاگردوں نے بھی جو رنگ اپنایا ہے, اگر آپ اس کی غزل پڑھیں گے تو آپ کو اس میں مصحفی کا رنگ نظر آئے گا, اس میں میر غالب اور اقبال کا رنگ نظر نہیں آتا. یعنی اتنا گہرا رنگ کیا بات اپنے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں پر چھوڑا ہے. کچھ نمائندہ شعر جیسے آپ نے مجھ سے ابھی حکم دیا ہے, میں پیش کرتا ہوں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے. وہ ایک ان کا بہت مشہور مطلع ہے, کس ترکیب سے کہا ہے یہ دیکھیں گے آپ, کہ دل لے گئے آنکھوں میں بتدبیر لگا کر, دل لے گئے آنکھوں میں بتدبیر لگا کر, آئے تھے جو کل سرمہ تسخیر لگا کر. اب یہ سرمہ تسخیر ہے اپنے آپ پہ ایک بڑی چیز ہے, آپ جانتے ہیں, واقف ہیں اس سے. اور اب مصحفی کہتے ہیں, یہ بڑا شوق سا شعر ہے مصحفی کا. جب وہ دلی میں تھے تب شاید یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے یہ شعر کہا ہے, لیکن بہرحال یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فرماتے ہیں کہ اے مصحفی تو ان سے محبت نہ کیجیو, اے مصحفی تو ان سے محبت نہ کیجیو, ظالم غضب کی ہوتی ہیں یہ دلی والیاں, ظالم غضب کی ہوتی ہیں یہ دلی والیاں. اور فرماتے ہیں کہ کرتے نہیں جو یاد تو بیداد کیجئے, کرتے نہیں جو یاد تو بیداد کیجئے, یعنی کسی طرح تو ہمیں یاد کیجئے, یعنی کسی طرح سے ہمیں یاد کیجئے. اور کچھ اور شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ایک غزل کے یہ اشعار مجھے بہت پسند ہیں, آپ حضرات کو بھی پسند آئیں گے. اس میں دیکھیے محاورات کا استعمال اور کیا منظر نگاری ہے, کس طرح سے دروبست ہے الفاظ کی. اور یہی شعر جو ہے اس کو مصحفی کو, یہ اشعار اس کی عظمت کا ہمارے سامنے ثبوت کے طور پہ میں آپ کے پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں مطلب کہ اور سب تم سے ورے بیٹھے ہیں. اب جو دلی کا یہ محاورہ ہے انفیکٹ اگر آپ جانیں تو, کہ اور سب تم سے ورے بیٹھے ہیں, ایک ہم ہیں کہ پرے بیٹھے ہیں, ایک ہم ہیں کہ پرے بیٹھے ہیں. اور پھٹ چکا جب سے غریباں تب سے, پھٹ چکا جب سے غریباں تب سے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. اور یہ شعر میں بطور خاص پیش کروں گا. انفیکٹ یہ شعر جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کے اشعار وہ شخص کہتا تھا. کیا تشبیہات اس کے یہاں, کہ شیشے میں کی طرح اے ساقی, شیشے میں کی طرح اے ساقی, چھیڑیو مت کہ بھرے بیٹھے ہیں, چھیڑیو مت, شیشے میں کی طرح اے ساقی, چھیڑیو مت کہ بھرے بیٹھے ہیں. اور قتل کا کس کے ارادہ ہے جو اب, قتل کا کس کے ارادہ ہے جو اب, ہاتھ قبضے پہ دھرے بیٹھے ہیں, ہاتھ قبضے پہ دھرے بیٹھے ہیں. اب ایسی منظر نگاری کہاں ملے گی. ایک شعر ایک اور آپ مطلب ملاحظہ فرمائیں, کہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ دیکھیں استعارہ اور تشبیہ, کہ دامن کی ایک جھپک نے مدہوش کر دیا ہے, دامن کی ایک جھپک نے مدہوش کر دیا ہے, اور مثل چراغ ہم کو خاموش کر دیا ہے, مثل چراغ ہم خاموش کر دیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس گل کی باغ میں جو صبا نے چلائی بات, اس گل کی باغ میں جو صبا نے چلائی بات, غنچے نے مسکرا کے کہا میں نے پائی بات, غنچے نے مسکرا کے کہا میں نے پائی بات. اور کہتے ہیں کہ کبھی روئے کبھی پیٹے شب تنہائی میں, کبھی روئے کبھی پیٹے شب تنہائی میں, ساتھ اپنے عجب طرح کی صحبت گزری, ہم کو ساتھ اپنے عجب طرح کی صحبت گزری. اور فرماتے ہیں کہ تھے جو جنوں زدہ گئے